سورہ دخان شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں اتارا۔ بے شک ہم ہی لوگوں کو انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ ہمارے حکم سے بے شک اے پیغمبر ہم ہی تمہیں رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، تمہارے رب کی رحمت کے طور پر۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہی ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور ان تمام چیزوں کا رب جو ان کے درمیان موجود ہیں، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہی تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب۔ مگر یہ لوگ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو کھیل سمجھ رہے ہیں۔ پس اے پیغمبر اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک صریح دھواں لے کر آئے گا، دھواں سب لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے عذاب دردناک۔ اس کو دیکھ کر منکرین دعائیں مانگنے لگیں گے کہ اے ہمارے رب ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا کہاں موقع باقی رہا، اور ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ لوگ اس سے بدکتے رہے اور یہی کہا کہ یہ تو کسی کا سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ بے شک ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹا بھی دیں تو تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک ہم اس دن مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے، اور ان سے پہلے ہم فرعون کی قوم کو بھی آزما چکے ہیں۔ ان کے پاس معزز پیغمبر موسیٰ آیا اور اس نے فرعون کے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ اللہ سے سرکشی نہ کرو، بے شک میں اپنے پیغمبر ہونے کی ایک واضح سند تمہارے پاس لایا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ آخر کار جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ سرکشی سے باز آنے والے نہیں تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا رب یہ بڑے شریر لوگ ہیں، مجھے ان سے نجات دے۔ تو ہم نے اسے حکم دیا کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، اور آگاہ رہو تم لوگوں کا فرعون کی طرف سے پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو اپنی جگہ ٹھہرا ہوا چھوڑ کر پار ہو جانا۔ بے شک اس میں فرعونیوں کا سارا لشکر غرق ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور راحت بخش مقامات اور سامان عیش جن میں وہ مگن رہتے تھے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت ہی ملی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا سرکش اور حد عبودیت سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت اپنے علم کے بنا پر ہی دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں ان کے لیے صریح انعام تھا۔ بے شک یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری پہلی موت ہی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے۔ پس اگر تم لوگ اپنے دعوی قیامت میں سچے ہو تو لے آؤ زندہ کر کے ہمارے باپ دادا کو۔ بھلا یہ لوگ بلبوتے میں بڑھ کر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے
उन सब को हलाक कर मारा, इसलिए कि वो नाफरमान थे। और देखो, हमने आसमानों और ज़मीन को और जो चीज़ें उनके दरमियान मौजूद हैं उनको खेल के तौर पर पैदा नहीं किया। हमने तो उन्हें बरहक पैदा किया है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं समझते। यकीनन उन सब के उठाए जाने का वक्त मुकर्रर फैसले का दिन है, जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और ना कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचेगी, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए तो उसका बेड़ा पार है। बेशक वो ज़बरदस्त है, रहीम भी। बेशक आखिरत में ज़कूम का दरख्त मुजरिमों का खाना होगा। तेल की तिलछट जैसा वो पेट में ऐसा खौलेगा जैसे गर्म पानी खौलता है, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसे पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नुम के बीचों बीच तक ले जाओ, फिर उसके सर पर खौलते पानी का अजाब उंडेल दो। चख उस अजाब का मजा, तू बड़ा जबरदस्त और इज्जतदार है ना। बेशक यही तो वो चीज है जिसके बारे में तुम लोग शक किया करते थे। बेशक मुत्तकीन अम्न की जगह में होंगे, यानी बागों और चश्मों में, रेशम की बारीक और दबीज पोशाकें पहने हुए एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ऐसी ही होगी उनकी शान, और हम गोरी गोरी आहू चश्म औरतें उनकी ज़ौजियत में दे देंगे। वहाँ वो इत्मीनान से हर तरह के मेवे मंगा कर खा रहे होंगे, और पहली दफ़ा की मौत के सिवा जो दुनिया में आ चुकी, वहाँ उनको मौत की तलखी कभी चखनी न पड़ेगी, और अल्लाह उन्हें दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेगा। ए पैगंबर, ये सब तुम्हारे रब के फजल से होगा, यही बड़ी कामयाबी है। बस ए पैगंबर, हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में आसान कर दिया है ताकि ये अहले अरब उसके मज़ामीन समझकर नसीहत पकड़ें। सरेदस्त तो तुम भी नतीजे का इंतज़ार करो, ये भी मुंतज़िर हैं।